درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کلمہ تمجید میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم ذی الحجہ 1444 ہجری کے بابرکت لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ اتنے مبارک لمحات اور مبارک دن جو خدا کی طرف سے نبی پاک کی امت کے لیے تحفہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان ایام کو پورے اہتمام کے ساتھ ان کا اجر بھی بیان فرمایا، اور ان ایام کا وظیفہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور احادیث کے اندر خود نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام کا اہتمام کیا، خود ان ایام میں روزے رکھے، ان ایام میں تکبیرات پڑھی، ان ایام میں خدا کا ذکر کثرت سے خود بھی کیا، صحابہ اکرام سے بھی کرایا، اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو ان ایام کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کے مناقب بیان فرما دیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گنتی کے چند دنوں کے اندر کثرت سے خدا کا ذکر کیا کرو۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کیا کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اور وہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ وہ ذی الحجہ، یکم ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، یہ جو دن ہیں، ان تمام دنوں کے اندر اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ وہ مبارک دن ہیں کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ اگر آپ حرمین طیبین کی طرف نظر دوڑائیں تو پوری دنیا سے اس وقت جو لاکھوں حجاج اکرام وہاں موجود ہیں، ان کی زبانیں بھی لبیک اللہم لبیک کے ترانوں سے جو ہے وہ اس وقت ایک ہی زبان پر تھپ کا ترانہ ہے، خدا کے ذکر کے اندر مصروف ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اہل ایمان موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ ان دنوں کے اندر خود ہم تو اس پورا سال بندہ خدا کا ذکر کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن وہ لمحات جنہیں رب چاہتا ہے کہ میرے ہر بندے کی زبان کے اوپر میرا ذکر ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی ہم پر یہ کرم نوازی ہے، رحمت ہے، کرم اور فضل ہے کہ خداوند قدوس نے ان دنوں کا تعین بھی کر دیا اور اس کا اجر بھی بیان فرما دیا۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ گنتی کے دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو،
اس آیت کی تفسیر کے اندر تمام مفسرین نے متفقن علیہ لکھا ہے کہ جو گنتی کے ایام ہیں یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں، لہٰذا اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ مومن کی زبان پر میرا ذکر موجود ہو۔ تو یوں تو پورا سال ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ خداوند قدوس کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ ان دنوں میں ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہوں۔ ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، کار مذلت میں ڈوبے ہیں اور اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر طرف ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے بابرکت لمحات زندگی میں عطا کرتا ہے جو ہمارے گناہوں کے کفارہ بنتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، میری مائیں بہنیں، بزرگ نوجوان جو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان دنوں میں ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں۔ پھر دوسرا مقام ہے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ حج ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر ہے 28۔ اس کے اندر اللہ فرماتا ہے وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، فرمایا کہ ان مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا کریں۔ اور اس سورہ حج کی اس آیت نمبر 28 کے اندر بھی ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ شریف کے یہی پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کثرت سے ذکر کریں۔ پھر تیسرا مقام قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر سورہ فجر ہے، 30واں سپارہ ہے اور سورہ نمبر 89 ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ اور یہ جو ولیال عشر 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ شریف کی 10 راتیں ہیں۔ تو یہ جو راتیں اور یہ جو دن ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ حضور علیہ نبینا علیہ السلام ان دنوں میں کثرت سے روزے رکھتے، ان دنوں کے اندر کثرت سے ذکر کرتے، ان دنوں کے اندر تسبیحات کرتے، ان دنوں کے اندر اہل ایمان قربانیوں کی تیاریاں کرتے ہیں، ان دنوں کے اندر اہل ایمان جو ہے وہ نماز عید ادا کرتے ہیں، انہی دنوں کے اندر جو ہے وہ روئے زمین سے آئے ہوئے مومنین حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ دن ہیں کہ خدا کی رحمت پکار کر بندے کو مغفرت کی طرف بلا رہی ہوتی ہے، عطاؤں کی طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ یہ خداوند قدوس نے ہمیں یہ جو لمحات عطا فرمائے ہیں، نہ جانے آئندہ ہم میں سے کوئی موجود ہوگا یا کہ نہیں ہوگا، ہمیں یہ لمحات نصیب ہوں گے یا کہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان ایام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت جان کر، گاڈ گفٹڈ سمجھ کر، اللہ کا تحفہ سمجھ کر، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں کو خدا کے ذکر سے تر رکھنا، یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے۔ پھر چوتھا مقام ہے قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم بندہ ہو کر میرا ذکر کر، میں خدا ہو کر تیرا ذکر کروں۔ فرمایا تم تنہائی میں میرا ذکر کرو، میں وحدہ لا شریک ہو کر تمہارا ذکر کروں گا۔ تم اجتماع میں میرا ذکر کرو گے، فرمایا میں ملائے اعلیٰ کے اجتماع میں، فرشتوں کے اجتماع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس لیے یہ جو دن ہیں یہ خداوند قدوس کے ذکر کے دن ہیں، اور ان دنوں میں بلند آواز سے ذکر کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ حدیث اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کا دن ہو، جب عید پڑھنے کے لیے آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ اپنے گھروں سے تکبیرات پڑھتے ہوئے بلند آواز سے عید کی نماز کے لیے آئیں، ایک راستے سے آئیں، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے دوسرے راستے سے عید کی نماز پڑھتے ہوئے واپس جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس راستے کے اندر پڑھی جانے والی جتنی تکبیرات ہیں جو خدا کا ذکر کیا جائے گا، فرمایا شجر و حجر، پتھر، راستے اور فضائیں اور ہوائیں جو اس ذکر کو سنیں گی وہ سارے اس کے گواہ بن جائیں۔ تو بلند آواز سے ذکر۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کے مبارک دن آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کو پڑھنا یہ واجب قرار دیا گیا، اور تکبیرات تشریق کے اندر یہ بھی سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے۔ بعض لوگ جو اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جو آپ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ان ایام میں بلند آواز سے ذکر کرنے کا، بلند آواز سے ذکر کرنے کا، بلند آواز سے تسبیحات پڑھنے کا، بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنے کا، بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تلبیہ پڑھنے کا، اور بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ کثرت سے خداوند قدوس کی تسبیح اور تحلیل کرنے کا، یہ جو بلند آواز سے ذکر کرنے کے یہ دن ہیں۔ اس لیے ان دنوں کے اندر اپنی زبان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خدا کے ذکر سے ہمیں تر رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن حکیم فرقان مجید کے وہ مقامات ہیں جن کو میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا ہے۔ اب میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جن 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور جفت سے مراد قربانی کا دن ہے، اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اور یوم عرفہ بھی اسی مہینے کی 9 تاریخ کو آتا ہے، جہاں پر حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے جو میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے دروس کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ دوسری حدیث ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مراد راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ کسی دن میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب، اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں اللہ کو نیک بندے کی نیکی، اس کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی تلاوت قرآن اور اس کے رجوع اللہ کی جو دن ہیں جو خدا کو اتنے محبوب ہیں۔ اس لیے سال پورا ہم سستیاں کرتے رہتے ہیں، اگر خدا نے ہمیں زندگی میں موقع دیا ہے تو اس لیے جب بھی ہمیں موقع ملے، چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، فیملی کے ساتھ ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، کوشش کیا کریں کہ ان دنوں میں ہم غفلت سے اپنی زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں سے نیک عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں ہے، تو فرمایا کہ مسلمانوں نے پوچھا، یعنی صحابہ اکرام جو سامنے موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ما سوائے اس کے کہ کوئی شخص جہاد کے لیے جائے اور اس کی جان بھی شہید ہو جائے، اور اس راہ میں اس کا مال بھی خرچ ہو جائے، اور اس کی جان اور مال میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے۔ فرمایا کہ ایک شخص جو خدا کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے، اپنی مال کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جتنا شہید کو اللہ تعالیٰ اجر و مقام عطا فرماتا ہے، فرمایا ان دنوں میں خدا کا ذکر کرنے والوں، ان دنوں میں تسبیحات کرنے والوں، ان دنوں کو ان کے اندر تحلیلات کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ شہید کے اجر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی اہمیت اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تیسری حدیث سماعت فرمائیے۔ تیسری حدیث ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنا جتنا پسند ہے، جتنا اس کے نزدیک ان دنوں میں نیک عمل افضل ہے، کسی دن میں بھی اتنا اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں محبوب ہے۔ فرمایا تم ان دنوں میں بکثرت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور تحلیل، تکبیر اور تسبیح اور تقدیس کیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دنوں میں کیا کرو؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو، تکبیر کثرت سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو۔ اور فرمایا کہ تقدیس کہتے ہیں کہ یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جس شخص کا دل سخت ہو اور وہ چاہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے،
اور خدا کی رحمت اس کے دل کو ڈھانپ لے تو فرمایا کہ دل کو نرم کرنے کا سب سے بہترین وظیفہ ہے یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کثرت سے اس طرح کے وظائف فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی آپ نے ترغیب دی. چوتھی حدیث ہے، یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں محبوب ہے. فرمایا کہ ان میں سے ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے. یعنی ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، 1 دن کا روزہ 1 سال مسلسل روزے رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی ان دنوں کی برکت اور اہمیت اور کتنی بڑی ان دنوں کی فضیلت ہے. فرمایا کہ ان راتوں میں قیام کرنا، ان دنوں میں روزہ رکھنا، ایک روزے کا ثواب 1 سال مسلسل روزے رکھنے کے برابر ہے. اور ان راتوں میں قیام کرنا یعنی راتوں کو جاگ کر تسبیح کرنا، تحلیل کرنا. فرمایا کہ ہر رات لیلۃ القدر کے قیام اور لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ہم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، وہ تاک راتیں جاگ کر گزارتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ رہتی ہے، خلش رہتی ہے، پتہ نہیں وہ لمحہ نصیب ہوا یا کہ نہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں خود تلاش کرنی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں خود جستجو کرنی پڑے گی. لیکن یہ راتیں وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے بتا دیا کہ یہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں اور ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے. اس لیے یہ جو خداوند قدوس ہمیں یہ جو کمنگ نائٹ ہے، یہ فرسٹ نائٹ آف دا ذی الحجہ ہے. اسی طریقے سے تقریباً 29 جون کو انشاءاللہ 10 ذی الحج ہوگی، عید کا دن ہوگا. تو اس لیے ان راتوں کے اندر قیام کرنا لیلۃ القدر کے برابر اور دنوں میں روزہ رکھنا 1 دن کا روزہ 1 سال مسلسل روزے رکھنے کے برابر ہے. 5ویں حدیث سماعت فرمائیے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان 10 دنوں کے علاوہ کبھی 10 دن کے نفلی روزے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلسل نہیں دیکھا. فرمایا کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہتا تھا کہ حضور علیہ السلام ان دنوں کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو کثرت سے قیام فرمایا کرتے تھے. اور 6ٹھی حدیث ہے، یہ اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن اتنا زیادہ عظیم اور اتنا زیادہ محبوب نہیں، سو تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کیا کرو. دیکھ کتنا آسان وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، اس کا ورد کیا کرو. اور یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کے اندر یہ تینوں کلمات آ جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے یہ جو حضور نے فرمایا کہ یہ تینوں وظائف اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس لیے ان ایام کے اندر کثرت سے تیسرا کلمہ اس کا ورد کیا کریں. اس میں تکبیر بھی آ جاتی ہے، اس میں تحلیل بھی آ جاتی ہے، اس میں تقدیس بھی آ جاتی ہے، اس میں حمد بھی آ جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے یہ ان احادیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کی جو اہمیت اور فضیلت عطا فرما دی ہے. پھر اسی ان ایام کے اندر جس طرح عبادت کرنا افضل ہے، جس طرح تسبیح پڑھنا افضل ہے، جس طرح کثرت سے استغفار کرنا افضل ہے، جس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا اور خدا کے قرب کا ذریعہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے خاص ان دنوں کو مقرر فرمایا ہے، اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا صدقات کی صورت میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا قربانی کی صورت میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا حج کی صورت میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا صدقہ جاریہ کی صورت میں، اس کی بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری اہمیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے. مثلا حدیث پاک کے اندر آتا ہے
اور یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرۃ فإن المتابعۃ بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ حضور اللہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کو یکے بعد دیگرے ادا کرو، یعنی حضور نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں موقع ملے زندگی کے اندر تو کثرت سے حج اور عمرے کو ادا کیا کرو۔ یوں تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے تو بندہ اگر چاہے کہ میں اپنے اوپر کوئی مال خرچ کروں، تو اللہ کی دیے ہوئی دولت کو خرچ کروں، فرمایا اس میں اس کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ بندہ حج کر لے یا عمرہ کر لے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرے کو یکے بعد دیگرے ادا کیا کرو۔ کیوں؟ کہ انہیں پے در پہ ادا کرنا، پے در پہ ادا کرنا، مسلسل ادا کرنا، لگاتار ادا کرنا۔ جب بھی موقع ملے بندہ حج پہ چلا جائے، جب بھی موقع ملے بندہ عمرے کے لیے چلا جائے، جب بھی موقع ملے حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت کے لیے بندہ نکل جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو پے در پہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کوئی واپس بچے گا یا کہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنا پیسہ تم حج کے اوپر یا جتنا پیسہ تم عمرے پہ خرچ کرو گے، فرمایا خدا تمہاری تنگ دستی کو ختم کر کے تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ تنگ دستی کو اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل اور کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ ان دنوں میں حج اور عمرے کے لیے جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال ایک روپے کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ان دنوں کے اندر کثرت سے گناہوں کی معافی، کثرت سے بخشش کی اللہ کی طرف سے علامت ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ چاہے کہ خدا اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اگر کوئی بندہ چاہے کہ اللہ اس کے مال و دولت کے اندر برکت عطا فرمائے، تو فرمایا کہ ان دنوں کے اندر بندہ کیا کرے؟ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ خداوند قدوس اس کو جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، پھر اس کی تنگ دستی کو دور کرے گا، اس کے گناہوں کو مٹائے گا۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے، اس حال میں اسے اسی حال پر رہنا دے جب تک کہ وہ اپنی قربانی ادا نہیں کر دیتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس جو حجاج اکرام گئے ہیں، حجاج اکرام جب مناسک حج ادا کرتے ہیں تو اس وقت تک وہ احرام سے باہر نہیں آتے کہ جب تک کہ وہ اپنے سارے مناسک ادا کر کے پھر جب حلق یا قصر نہ کر لیں، تو فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو بھی جو ہے وہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں یا قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں یا قربانی کی نیت کر چکے ہیں، جب بھی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو ان دن اس سے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ ترشوا لیں اور ان دنوں کے اندر نہ کاٹیں۔ یہ مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں یہ کیوں کر دیے؟ مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، لیکن اگر کسی نے بال کٹوا دیے یا ناخن کاٹ لیے تو وہ خلاف سنت ہوگا، تو اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ افضل یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر قربانی کرنے والوں کو اپنے جب تک کہ وہ ان کی قربانی ادا نہیں ہو جاتی اپنے بالوں کو نہ کاٹیں اور اپنے ناخن کو نہ کاٹیں۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی خاص جو ہے وہ اہمیت اور ان دنوں کی خاص فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اس طریقے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر بندہ مومن کوشش کرے کہ وہ اپنے مال کو قربانی کے، جس طرح حج کے لیے بندہ مال خرچ کرتا ہے، اسی طریقے سے قربانی کے لیے جب بندہ مال خرچ کرے تو وہ بھی خوش دلی کے ساتھ، دل کو کھول کر
اور اپنے سینے کو اور سوچ اور دماغ کو کھول کر اللہ کے راستے میں قربانی پیش کیا گیا، کیونکہ حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو، کیونکہ جس وقت پل صراط سے تمہارا گزر ہوگا تو فرمایا تمہاری سواریاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، اور وہ سواریاں کیا ہوں گی؟ فرمایا جس نے جتنی بہترین قربانی کی ہوگی وہ اس کے لیے سواری وہاں کھڑی ہوگی، اور وہ سواری پر سوار ہو کر پل صراط سے گزرے گا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انفقت الورق فی شیء افضل من نخیرۃ فی یوم العید۔ حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک کاموں میں خرچ کی جانے والی رقم میں سب سے افضل رقم وہ ہے جو قربانی کے لیے خرچ کی جائے۔ نیک کاموں میں خرچ کی جانے والی رقم میں سب سے افضل رقم وہ ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ بندہ اگر چاہے کہ میرا مال بھی اللہ کے راستے میں محبوب ہو، میرا عمل بھی اللہ کے راستے میں محبوب ہو، مجھے قرب خدا بھی مل جائے اور میرے گناہوں کی مغفرت بھی مل جائے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کے دن ہیں ان ایام کے اندر، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا جانور لے وہ جتنا دن ان کی خدمت کرے گا ایک ایک خدمت کے بدلے اس کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، قربانی کرنے والے کو ہر ایک بال کے بدلے خداوند قدوس اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے درجات کو بلند فرمائے گا، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو ان دنوں میں مال خرچ کرنا قربانی کے لیے یہ بھی خدا کو محبوب ہے۔ ان دنوں میں تسبیحات پڑھنا خدا کو محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے ذکر کرنا خدا کو محبوب ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال مسلسل روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ان ایام کے اندر ایک رات کی عبادت، ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑے مبارک لمحات اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے خداوند قدوس نے ہمیں اگر زندگی میں موقع دیا ہے تو ہمیں اس سے جو ہے وہ، اور دوسرا یہ ایک بات یہ کہ کوئی بھی عمل ہو اس عمل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر ہماری نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اس عمل کو ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دکھاوے سے اپنے عمل کو پاک کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اللہ تعالیٰ کو تم یہ جو جانوروں کا خون ذبح کرتے ہو، نہ اللہ کے پاس تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں قربانی کرو یا اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرو یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو فطیبوا بہا نفسا، تو آپ خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ جتنی تم خوش دلی کے ساتھ خداوند قدوس کے راستے میں مال کو خرچ کرو گے، عبادت کرو گے، تسبیح کرو گے، تحلیل کرو گے، خداوند قدوس تمہیں جو ہے وہ اتنا ہی محبوب اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ان دنوں کے مخصوص چند وظائف تھے، یہ میں نے اس لیے کہ ہم ابھی چند لمحوں بعد ان مبارک دنوں کے اندر، مبارک راتوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ جانے ہماری زندگی آئندہ سال وفا کرے نہ کرے، تو ان مبارک لمحات کو اپنی زندگی کے خاص اور محبوب لمحات سمجھ کر خداوند قدوس کے قرب کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ اپنی عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر اور ذکر و فکر کے اندر، تسبیحات کے اندر، قربانیوں کی تیاری کے اندر اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن کے اندر گزارنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بابرکت لمحات زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا محبت کے ساتھ ذکر کریں گے اور میرے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ